أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 175 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 176 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے تھے، ان کو اذیت دیتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، ان کو پریشان ہر طرح سے، کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ اس سے مسلمانوں کو وہ نیچا دکھا سکیں، ان کو تکلیف ایذا پہنچا سکیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اس میں یہ دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنی ان حرکتوں سے، کیونکہ دین اسلام ان کے اس طرح کے عمل کرنے سے، ان کے کفر میں جلدی کرنے سے، جیسے کہ اس آیت میں لکھا ہوا نا، اور جو کفر میں دوڑے چلے جاتے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ کام ہے ان کے جو وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے جلد از جلد اختیار کرتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مختلف قسم کے لشکر تیار کرتے تھے جنگ کے لیے، مختلف قسم کی جس طرح کہہ لیں عام الفاظ میں کہ پلاننگز کرتے تھے کہ اس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس طرح سے ان کے دین کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا، اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہیں کرو، جو کفر میں دوڑے چلے جاتے ہیں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، یعنی اپنے تمام تر کفر کے باوجود اگر یہ دنیا میں موجود ہیں، تو دنیا میں سے تو اگر دنیا میں کوئی کھا پی رہا ہے اور عیش میں ہے، تو جانور بھی تو ہیں، وہ بھی تو کھاتے ہیں دنیا میں، تو ان کا دنیا میں رہنا اور کھانا پینا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو عیش اور عشرت دنیا میں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، آپس میں جس طرح گٹھ جوڑ، غزوہ احزاب کی اگر ہم مثال لے لیں، یہاں پر احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ ہیں، تو اس کو کیوں غزوہ احزاب بولا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ایک اور اندر نیم اس کا خندق بھی ہے، وہ خندق کھودی گئی تھی اس میں، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ بہرحال احزاب گروہ، گروہ کیوں کہا جاتا ہے اس غزوے کو؟ یعنی اسلام کے مقابلے میں سب نے ایک گٹھ جوڑ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، تمام یہودی بھی ساتھ مل گئے، منافقین بھی مل گئے، مشرکین بھی، کہ اسلام کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اس طرح۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ دنیا میں جس طرح مرضی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، آخرت میں انہیں اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، نہ قبر و حشر میں، یہ ہر جگہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اور یہ محرومی اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ دنیا میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمارے اچھے اعمال کرنا یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، اپنے فائدے کو کرتے ہیں، ہمارے نہ کرنے سے، ہمارے نماز نہ پڑھنے سے ہمارے رب کو کوئی فرق نہیں پڑنا، ہمارے نماز نہ پڑھنے سے ہمیں فرق پڑنا ہے، ہماری روح کو فرق پڑنا ہے۔ لہٰذا نیکی کریں، اپنے لیے کریں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کریں، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارے دین کو شاید ہماری بہت ضرورت ہے، ہم نہیں ہوں گے تو شاید دین کا ایسا کام نہ ہو سکے، ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے، یعنی ہم تو اس قدر گناہ گار ہیں کہ اگر ہم سے کوئی دین کا کام لیا جاتا ہے، ہمیں قرآن سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں قرآن سکھانے کا موقع ملتا ہے، تو اس میں ہماری بھلائی ہے، یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے۔ لہٰذا اللہ سے ہمیشہ اس کے فضل، اس کی رحمت مانگنی چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ کہ ان لوگوں کی طرح ہونا ہے جو کہ دین کی خدمت نہیں کرتے۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو دین کی خدمت نہیں کرے گا، جو دین اسلام کے مخالف آئے گا، تو وہ آخرت میں میرے پاس ہی آئے گا، ہر کام کا لوٹنا اللہ ہی کی
طرف ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، پھر یہ میرے پاس آئیں گے تو میرے ہاں سے رحمت نہیں انہیں ملے گی، نہ قبر میں، نہ آخرت میں، نہ حشر میں، نہ کسی بھی جگہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے. آیت نمبر 177، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایمان کے بدلے کفر خرید لینا، مطلب کہ بہت سے لوگ اس طرح بھی تھے جو منافقین تھے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو مطلب پکے سچے دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، اس طرح کا ان کا کچا ایمان ہوتا تھا کہ ذرا سی تکلیف، ذرا سی مصیبت آ جانے پر وہ مرتد ہو جاتے تھے، وہ اسلام سے پھر جاتے تھے. تو فرمایا گیا کہ اس طرح منافقت کا لبادہ اوڑھ کے یا دین اسلام کو چھوڑ کے جو بھی عمل کر لے، کوئی شخص ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرے، اور وہ کفر کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ شخص ایمان چھوڑ کے کرے، چاہے وہ ایمان اختیار ہی نہ کرے. رب العالمین فرماتا ہے وہ اپنے لیے اگر خود کفر پسند کر رہا ہے تو اس میں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کے لیے، ان کے کیے کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ. یعنی کہ جو اعمال کرے گا اس کے مطابق ہی سزا یا اس کے مطابق ہی جزا ہوگی. رب العالمین کے ہاں ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. رب العالمین کے ہاں اگر ہم اس کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، سمعنا و اطعنا والا عمل کرتے ہیں، تو رب العالمین ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور ایسے میں ہی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے. رب العالمین آیت نمبر 178 میں فرماتا ہے اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. استغفر اللہ. دیکھیں میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ بعض اوقات بہت سے لوگ ایک دوسرے کو آپس میں دعا بھی دیتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں لمبی عمر پاؤ، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے. اس طرح ہم اکثر سننے میں بھی آیا ہے، مجھے بھی اکثر لوگ ایسے دعا دیتے ہیں اور میں نے سنا بھی ہے. میں بھی اکثر ایسے دیا کرتی تھی پہلے دعا کسی کو، لیکن اس کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. جیسے میں لیکچر کے سٹارٹ میں بھی بولتی ہوں کہ امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کی عمر ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی، کہ اس کے بعد سے مجھے بھی اب کوئی دعا دیتا ہے تو وہ کہے کہ لمبی عمر پاؤ، تو میں کہتی ہوں کہ آپ یہ دعا کر دیں کہ اللہ جتنی بھی عمر دے مجھے وہ ایمان بالخیر دے، زندگی ساری ایمان پہ گزرے. اور اگر لمبی عمر کی دعا دینی ہے تو بھی دیں کہ اللہ نے مجھے لمبی عمر بھی دی تو میں اس عمر میں نیکی کروں اور ایمان ہی پھیلاؤں اور نیکی ہی پھیلاؤں. تو بہرحال اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ کرنے کے لیے بھی عمر لمبی مل جاتی، کہ جو شخص گناہ زیادہ کرے گا اس کی پکڑ اتنی ہی سخت ہوگی، اللہ کی ناراضگی کا سامنا بھی اتنا کرنا پڑے گا. تو لمبی عمر کی دعا مانگنا اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا یہ کہ جتنی عمر ہے اس کو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. کسی کو بھی دعا دیں تو اس طرح ہی دعا دیں کہ اللہ ایمان بالخیر عمر دے آپ کو، ایمان کی سلامتی آپ کو دے، آپ کو صحت کی بادشاہی دے. یہ سب سے بہترین دعا ہے جو کسی کو دی جا سکتی ہے. تو دیکھیے نا کہ جس طرح قرآن کریم سے بھی ثابت ہے صحابہ کہف کو لمبی زندگی دی گئی، لمبی عمر ان کو. حضرت الیاس، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو لمبی زندگی دی گئی نیکی کرنے کے لیے. یہ تو ثابت ہے اور انہوں نے نیکی کی بھی. جس طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک کے بارے میں 1000 سال تقریباً آپ جیے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی اس میں، تو انہوں نے تبلیغ کی، نیکی کی اس طرح. تو بعض اوقات جس طرح اب شیطان ہے، شیطان کو لمبی عمر نہیں دی ہوئی، اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی اور وہ مہلت اسے مل بھی گئی. اب وہ لمبی زندگی قیامت تک کے لیے ہے. جب آدم اور حوا کو پیدا کیا گیا تھا تب سے لے کے قیامت تک اب اس کی اتنی لمبی زندگی ہے. مختلف شیاطین، مختلف اس کے چیلے بھی اس دنیا میں موجود ہیں. وہ کیا کس کام کے لیے ہیں ان کی عمر؟ وہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، وہ برائی پھیلاتے ہیں، وہ گناہ پھیلاتے ہیں. تو اسی لیے اس طرح بھی تو نہیں، ان کی بھی تو عمر لمبی ہے نا. لہٰذا کفار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی دیکھیں خاص طور پر فرمایا کہ ان کو لمبی عمر ملی ہے، وہ اس وجہ سے یہ گمان نہ کریں کہ شاید ہم نے موت کو دفع کر لیا ہے یا موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی وغیرہ وغیرہ. لمبی عمر، جتنی پھر عمر لمبی ہوگی جس طرح یہ گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہ زیادہ ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوگی. استغفر اللہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالخیر عمر عطا کرے۔ آیت نمبر 179، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز جو سیکھنے کو مل رہی ہے اور جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس حکمت کا ہمیں ظاہری طور پر علم نہیں ہوتا، لیکن وہ کام ہو جانے کے بعد بعض اوقات ہمیں حکمت سمجھ آتی ہے، اور بعض اوقات کافی دیر بعد سمجھ آتی ہے، اس پوائنٹ پہ اس موقع پہ سمجھ نہیں آتی۔ بس اپنا توکل، اپنا عقیدہ یہ رکھیں کہ اگر یہ کام، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام بہت غلط ہو گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ہم ناشکری میں پڑ جاتے ہیں وغیرہ۔ وہ کام ہوتا ہی اس لیے ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت فرمانے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو چیز بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں، جس طرح کے بھی حالات سے گزرنا ہوتا ہے انسان نے، جس طرح کے بھی حالات سے مسلمان گزرے، یہ سب اسی لیے تھے تاکہ پاک اور ناپاک کو دونوں کو الگ الگ کر دے، تاکہ گندے کو ستھرے کو دونوں کو الگ الگ کر دے۔ دیکھیں یہاں پر گندے سے مراد منافقین ہے، یہاں پر ناپاک سے مراد منافقین ہے، کفار ہیں، اور یہاں پر پاک سے مراد مسلمان ہے۔ یعنی کہ اس طرح کے واقعات جس طرح جنگ احد میں بھی ہوا، ہم سب نے پڑھا سیکھا کہ منافقین کی پہچان کروا دی گئی، ظاہری طور پر مسلمانوں نے تکلیف اٹھائی، مصیبت کا سامنا کیا، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں بھی بے شمار تھیں۔ تو یہی حکمت تھی ان غزوات کی بھی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اب کے دور میں اگر کوئی پریشانی آئے تو یہی سمجھ جانا چاہیے، اب کے دور میں کسی بھی طرح کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا ہو تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ رب کی طرف سے کوئی حکمت ضرور ہے اس کے پیچھے، وہ ظاہری طور پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ایک دیکھیں یہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے نا، یہ بہت فیوریٹ ہے میرا بھی، اور یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے، اور انبیاء کا بھی، تمام رسولوں کا بھی۔ کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ یعنی ہم لوگ ایمانی حالت میں ہم لوگ اس لیول پر نہیں ہیں جس طرح ہمارے انبیاء گزرے اور جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق اللہ کی طرف سے علم عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر علی الغیب، لفظ غیب کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں یہ علم بھی سب کو نہیں دیتا، ہاں مگر میں نے اس کے لیے اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تمام رسولوں میں جو تمام رسولوں کے سردار ہیں سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رب العالمین نے علم غیب عطا کیا ہے، ان کو مطلع کیا ہے۔ وہ تمام امتیوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حال اور احوال کو جانتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کی وجہ سے۔ اللہ عز و جل کا علم ذاتی ہے، علم غیب ذاتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد رب العالمین نے ہمارے لیے کیا حکم بیان کیا، ہمیں کیا حکم دیا، کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ تم تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی اس بات کو تسلیم کر لینا کہ رب العالمین نے ہم سے بہت زیادہ بڑا درجہ ہمارے انبیاء کو دیا، ہمارے انبیاء میں تمام انبیاء سے بہت زیادہ بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور اپنے علم غیب سے رب العالمین نے ان کو علم غیب عطا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ تمام پر بلا تفریق ایمان لے کریں، تمام رسولوں پر ایمان لائیں، متقی بن جائیں، اور جو متقی ہوگا یعنی پرہیزگار تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر یعنی کہ جنت ہے۔ اور وہ لوگ آیت نمبر 180، اور وہ لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمان اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔
اس آیت کی شان نزول کے بارے میں دو روایات آتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آیت ان علماء یہود کے متعلق نازل ہوئی جو تورات کی آیات چھپاتے تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے۔ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں بخل کیا کرتے تھے، جس وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت کے مطابق یہ ان مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یا دینے میں اگر وہ دیتے تھے تو وہ کم دیتے تھے، پوری نہیں دیتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہیں سمجھے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بہت برا ہے۔ بخل کنجوسی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ برتنے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور اپنے مسلمان بہن یا بھائیوں کو وہ چیز نہ دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی بخل میں آ جاتا ہے۔ علم آپ کے پاس ہے، علم نہیں بانٹا، یہ بھی بخل میں آ جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہوئی ہے، آپ دولت تقسیم نہیں کرتے، یہ بھی بخل میں آ جاتا ہے۔ اور اگر تقسیم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں لمٹس اور کا بھی بتایا گیا، ٹھیک ہے، کہ اپنے لیے بھی رکھیں اور اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے بھی۔ مال کو جمع کر کے نہ رکھیں۔ جو مال کو جمع کرتے ہیں، جو دنیاوی آسائشوں کو جمع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھلا نہیں، اسپیشلی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں میں وہ نعمت تقسیم نہیں کرتے جو اللہ کے فضل سے ان کو عطا کی گئی، رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ توق عام الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ لوں، ہار ٹائپ ایسی چیز جو کہ گلے میں پھندے کی طرح ڈلے گی، یہ وہی مال ہوگا جس طرح دنیا میں انہوں نے اپنے لیے سمیٹ کر رکھا ہوگا جن لوگوں نے، اور اس میں سے دوسروں کا بھلا نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے جتنا لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا اتنا خرچ نہیں کیا ہوگا، تو یہی مال بروز قیامت گلے کا توق بن کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ وہی مال ہے جس میں انہوں نے بخل کیا، کنجوسی سے کام لیا۔ لہٰذا اپنے آپ کو فراغ دل بنائیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کے مسلمان بہن اور بھائی جن کا تعلق آپ سے ہے وہ آپ سے کبھی کوئی شکایت نہ کریں۔ آپ حقوق اللہ کا بھی برابر خیال رکھیں، حقوق العباد کا بھی برابر خیال رکھیں، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا وارث ہے، تمام خزانے اسی کے، یہ زمین بھی اسی کی، آسمان بھی، ہم خود بھی اس کے ہیں، ہمارا اپنا تو کچھ نہیں ہے، ایون ہماری اپنی سانس تک اپنی نہیں ہے، ہم اس کے وارث نہیں ہیں۔ مالک بنے بیٹھے ہیں ہم بڑی بڑی جائیدادوں کے، بڑی بڑی زمینوں کے، کہ یہ میری ہے، یہ میری، سانس تک اپنی نہیں ہے، وہ مرضی سے نہیں لے رہے، ابھی چھین لی جائے، انسان وہیں پر ڈھیر ہو جائے، اس کی ساری مال دولت زرق برق جو بھی لباسات ہیں، جو بھی آسائشیں، ادھر ہی رہ جائیں۔ جب انسان کا اپنا سانس اپنا نہیں ہے تو وہ کیسے اس دنیا کی کسی چیز کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز میری ہے؟ انسان کے پاس تو اختیار کسی کا بھی نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے زمین و آسمان کا وارث میں ہوں اور تمام کاموں سے خبردار بھی میں ہوں۔ لہٰذا اگر نیکی کی جائے تو اس کو بھی خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکھارتا ہے، مومن کو منافق سے علیحدہ کر دیتا ہے، وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرواتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تاکہ ہمارا شمار بھی مومنین میں ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔